پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آج کل خصوصاً یہ چند دنوں میں بہت عام ہو رہی ہے اور لوگ اس سے متعلق سوال بھی کر رہے ہیں، لہذا اس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما طلع النجم صباحا قط وتقوم عاهة الا رفعت عنهم او خفت۔ جب بھی صبح کے وقت تارا نکلتا ہے، اس سے مراد ثریا تارا ہے، جب صبح کے وقت ثریا تارا ظاہر ہوتا ہے، جب بھی کبھی اور اس قوم میں کوئی آفت، کوئی آہت، کوئی بیماری رہتی ہے، وبائی بیماری، تو یا تو وہ اٹھا لی جاتی ہے یا اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جو علماء کے نزدیک اس کی صحت مختلف ہی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ الضعیفہ کے اندر پہلی ہی جلد میں اسے ضعیف قرار دیتے ہیں، مختلف سندوں سے نقل کرنے کے بعد اسے ضعیف قرار دیا اور اس کا وجہ ضعف بھی بیان فرمایا۔ دوسرے بعد کچھ محققین ہیں جیسے مسند احمد کے محقق ہیں، اسے بھی انہیں اس حدیث کو وہ صرف حسن قرار دیتے ہیں، لیکن اس سے مطلب نہیں کہ حدیث حسن ہے یا ضعیف ہے۔ اولاً تو ہم نے یہ بات بیان کر دیا کہ اس کی صحت متفق علیہ نہیں ہے یا یقینی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کسی مسئلے کی بنیاد رکھی جائے۔ دوسری چیز، اس حدیث کا مفہوم ہے کیا؟ اصل میں خود ہم لوگ ابھی اس بیماری سے متعلق یہ شروع ہی سے سنتے آ رہے تھے، جو یہ بیماری کورونا وائرس کی شکل میں ہمارے اور آپ کے اوپر مسلط ہے، یہ سنتے آ رہے تھے کہ جب گرمی آ جائے گی تو یہ بیماری کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ تو اصل مسئلہ نہیں ہے کہ گرمی کی آمد سے نہیں، یہ اس موسم کے اندر اس بیماری میں جو وائرس ہیں ان کا اثر کم پڑ جائے گا، بہت سے مر جائیں گے۔ یہ اصل مقصد ہے اس حدیث کا کہ جب وہ وقت آتا ہے کہ ثریا تارا کے جب نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اس موقع پر عرب کے اندر عام طور پر، خاص طور پر جو کھجور کے پکنے وغیرہ کا وقت، کھجور کا وقت رہتا ہے، تو ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ پھل کے اوپر جو یعنی آفتیں، پھل کے میں جو بیماریاں وغیرہ پیدا ہونی ہوتی تھیں، اب موسم کی تبدیلی سے بالکل کمی آ جاتی تھی۔ جو شخص یہاں پر رہ رہا ہے وہ جانتا ہوگا کہ بسا اوقات صرف ایک دن کے اندر بالکل گرمی سے سردی کی طرف حالات بڑی تیزی سے بدل جاتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ بھی کل تک لوگ اے سی چلا رہے تھے اور آج جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کل تک لوگ جو ہے وہ انہیں صرف پنکھے کی بھی ضرورت نہیں تھی، آج اے سی کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ یہ وقت کی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، یعنی گرمی سے سردی، سردی سے گرمی کی وجہ سے وہ جو چیزیں، یعنی جو ہوا رہتی ہے جو اثر انداز ہوتی ہے، یا اس میں جو جراثیم موجود ہیں ماحول میں، وہ موسم کی تبدیلی سے کمزور یا تیز پڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں اس حدیث کا مقصد، نہ یہ کہ ثریا تارا جب نکلے گا تو اس کے اندر کوئی کمی ہوگی۔ اب کچھ لوگ اس کو حدیث کے اوپر فکر کریں کہ اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی ہے لہذا 15 رمضان میں ختم ہو جائے گا، یہ معاملہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس جب یہ ثریا تارا جب ظاہر ہوگا تو اس وقت کیا ہے، اس کے ظاہر ہوتے ہی موسم میں گرمی زیادہ ہو جائے گی۔ اب جب گرمی زیادہ ہوگی تو اس کی وجہ سے صرف یہی نہیں، بعض دیگر یہاں پر بہت سے لوگ جنہیں الرجی رہا کرتی ہے، وہ ان کے پاس بیٹھیے تو ان کی چھینک کا جواب دینے سے آپ کو الجھن ہوتی ہے، بیٹھنے سے لوگ خود محسوس کریں ہمیں کہیں بیماری نہ ہو جائے، لیکن جیسے ہی وہ موسم آتا ہے ان کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ صرف اسی وبا کا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو اس پر فٹ کیا جائے، کوئی بھی ایسی چیزیں جو موسمی بیماریاں ہوا کرتی ہیں یا موسم کی تبدیلی سے جو کچھ انسان کو الرجی کی بیماری ہوتی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کو آپ لوگوں میں عام کریں کہ ہاں بھائی جب یہ نکلے گا تو یہ وائرس یعنی کورونا ختم ہو جائے گا۔ اب خدا نخواستہ اگر نہ ختم ہو اس کی وجہ سے تو لوگ اللہ کے رسول کے حدیث کے بارے میں بددنی کے شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی حدیث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اہل علم نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے اس طرف رجوع کریں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر اسی حدیث کو
بعض علماء نے صرف حجاز کے اوپر فٹ کیا ہے، پوری دنیا میں نہیں، اس لیے کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک بات بیان کرتے ہیں، خاطر دنیا سے جو متعلق ہوا کرتی ہے اس کا تعلق کسی ایک خاص علاقے سے رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بیان فرمایا بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، جس گھر کے اندر کھجور نہ ہو اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہندوستان، پاکستان، افریقہ، امریکہ میں سارے لوگ بھوکے ہیں لیکن ان کے پاس کھجور نہیں ہے۔ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ اہل حجاز، اہل مکہ، اہل مدینہ جن کی عمومی طور پر غذا کیا ہے؟ کھجور ہے۔ اگر ان کے ہاں کھجور نہیں تو کویا کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنے بچپن میں ہمارے یہاں سنتے تھے کہ جس کے یہاں دودھ نہیں اس کے یہاں کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام غذا بچوں کے لیے لسی کی شکل میں ہے، دہی کی شکل میں ہے، گھی کی شکل میں ہے۔ یہ کیا؟ یہ ساری ضرورت کون پوری کر؟ دودھ پورا کرتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب کہ جو حدیث جس ماحول میں بیان کی گئی ہے اس کے اوپر خاص طور پر اگر دنیاوی امور سے متعلق ہے، میں دینی امور کی بات نہیں کرتا، وہ تو پوری دنیا کے لیے ہے، لیکن جو دنیاوی امور سے متعلق ہے تو اس کو ہر جگہ پر فٹ کرنا یہ چیز قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جیسے امام حافظ مناوی رحمہ اللہ اپنی کتاب فیض القدیر میں نقل کرتے ہیں کہ بعض اہل علم نے کہا کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ ارض حجاز سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس تارے کے طلوع ہونے کے بعد موسم میں تبدیلی ہوتی ہے تو اب جو کھجوروں والے ہیں، کھیتیوں والے ہیں یا اونٹوں والے ہیں، اب یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے کھیت کو جو اب تک جو بیماری لگی تھی وہ نہیں، ہمارے اونٹ کے اوپر جو دوسری بیماریاں بعد کیڑے سے مسلط ہیں اب وہ نہیں ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب کہ اولا اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں، اور ثانیاً خود اس حدیث کی صحت اہل علم کے نزدیک مختلف فی ہے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089595707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔